السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ ہمارا آج مکے میں 3rd ڈے ہے اور ماشاءاللہ یہاں کی یہ صبح ہے، اور صبح کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی رونقیں ہی الگ ہیں۔ آج میں آپ کو اپنے روم کا ٹور بھی کروا رہی ہوں، جو کہ ہم لوگ کلاک ٹاور میں اسٹے کیا ہوا تھا، اور یہ زمزم پلمین ہوٹل ہے۔ ماشاءاللہ اس کا روم اتنے اچھے اور کھلے، یعنی کہ ہر طرح سے بہت اچھے رومز تھے، ان کی سروس بہت اچھی تھی، اور یہاں کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ونڈو میں سے حرم کا ویو آپ دیکھ سکتے تھے۔ وہاں کا صحن کا جو دیکھ کے بہت ہی اچھی فیلنگز ہوتی تھی، جس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہم جب بھی حرم سے آتے تھے تو ہم لوگ اکثر یہیں پر ہی کھڑے ہو کر یہ دیکھا کرتے تھے، یہاں پہ جماعت ہوتی تھی اور بہت اچھا یہاں پہ لگتا ہوتا تھا۔ تو آج ہمیں طائف کی زیارات کے لیے بھی جانا ہے، تو اس کی بھی تیاری کرنی تھی، اور پھر سب سے پہلے ہم لوگوں نے وہاں حرم سے آ کے یہ اپنا روم میں تھوڑی دیر اسٹے کیا، اور اس کے بعد بریک فاسٹ کیا۔ یہ زمزم پلمین کا بریک فاسٹ ایریا ہے، اور یہاں اچھا انٹرنیشنل بریک فاسٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ آئے دیکھتے ہیں بریک فاسٹ ایریا۔ یہ تھا ہمارا بریک فاسٹ، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے طائف سٹی جانا تھا، جہاں کے کی ہسٹری یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو یہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا تھا، ان کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل آسمانوں سے آ گئے تھے یہاں پر، اور پھر ہمارے نبی سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں، لیکن ہمارے نبی جو کہ سراپا رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، انہوں نے یہ ان کے ہدایت کے لیے دعا کی تھی۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ کافی ساری زیارات تھیں، صحابہ کرام کے مزارات تھے، مسجدیں تھیں، جو کچھ میں شوٹ کر سکی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے یہاں آنے کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ کرتے جا رہے تھے کہ یہاں پر کون کون سی جگہیں ہیں جن کی ہم زیارات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ یہی میری حوصلہ افزائی اور آپ کا پیار ہے میرے لیے۔ آئیں دیکھتے ہیں طائف سٹی۔ سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے ہم نے زیارت کی تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کزن بھی تھے، اور جو سب سے زیادہ تفسیر قرآن لکھی ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے صحابی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جن کے ہم نے مزار پہ حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ یہ جو ہے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کے مزار کے حصے میں آتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سبھی لوگ یہاں سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ یہاں اس وقت ہمارے لیے چاشت کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ہم لوگوں نے یہاں 4 رکعت نماز نفل چاشت کی ادا کی۔ یہ لیڈیز کی مسجد ہے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو جگہیں ہی ایسی ہیں کہ یہاں دنیا ہی بھول جاتی ہے، صرف ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار کے قریب ہی۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آگے پھر ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسجد ہے جہاں پر انہوں نے آرام فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنی کوہنی شریف رکھ کر، جس پتھر پہ کوہنی شریف رکھی تھی اس پتھر پہ اب تک اس کوہنی کے نشان موجود ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جگہیں بند کر دی گئی ہیں، صرف آپ دور سے ہی ان جگہوں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور یعنی کہ یہاں پہ یہ ایک باغ بھی تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے ایک کافر تھا عداس، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے انگور کھلائے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، پتہ نہیں آپ کو قریب سے نظر آ رہی ہوگی یا نہیں۔ یہاں پر ایک مسجد ہے، ان جو درخت ہیں ان کے پیچھے ایک مسجد تھی جو کہ بند کر دی گئی تھی، تو وہاں پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور وہاں اپنی کوہنی شریف رکھی تھی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الکہو۔ تو یہ وہ تمام زیارتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو بھی میں نے میرے کیمرے میں کیپچر کر سکی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر لنچ کیا تھا، جو کہ مندی یہاں کی سعودیہ کی فیمس ڈش ہے، اور ہمارے مولانا صاحب نے ہمیں یہ لنچ کروایا تھا۔ تو یہ ہمارے تمام گروپ کے لوگ یہاں پر، یہ جو ہوٹل ہے کافی اچھا ہوٹل تھا اور کافی اچھا کھانا تھا۔ آئیں اس ہوٹل کو دیکھتے ہیں اور مندی انجوائے کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پر ایک میقات جگہ ہے سعودیہ میں، وہاں سے ہم سب لوگوں نے احرام پہنا اور پھر دوسرے عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی امی کے نام کا عمرہ ادا کیا، اور میرے ہسبینڈ نے میرے پاپا کے نام کا عمرہ ادا کیا، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمرے کا ان کو بہترین ثواب نصیب فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سفر، اور جو کہ انتہائی خوشگوار گزرا۔ اس کے بعد ہم لوگ ہوٹل آ گئے تھے، اور یہ دیکھیں سارے لوگ وائٹ احرام پہنے ہوئے کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، سب کے چہروں پہ اتنی رونق ہے، کیونکہ سبھی اللہ کو بس راضی ہی کرنے پہ لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اور سب کی دعاؤں کو اور سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہوٹل آ کے پھر ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا، اور پھر حرم کے لیے ہم لوگ چلے گئے تھے۔ حرم کے میں اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمرہ ادا ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ سب سے آخر میں ہم مروہ کے راستے سے جب باہر نکلے، تو یہ جو جگہ، یہ جو آپ یلو کلر کا گھر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، بس آنکھیں ہماری اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب جگہیں دکھا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔